اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم دین کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ حضور غوث اعظم کے حوالے سے تو ہمارے حضرت خطاب بہترین طریقے پر فرمائیں گے، لیکن میں چند اہم اور ضروری باتیں جو آج کے سوشل لائف کے حوالے سے ہیں، معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہیں، اس کے متعلق ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بس گزارش یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو تنہا آتا ہے، اور جب دنیا سے بھی جاتا ہے تو تنہا ہی جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کا جو مرحلہ ہے وہ تنہائی میں نہیں گزرتا بلکہ سوسائٹی میں گزرتا ہے، لوگوں کے درمیان گزرتا ہے۔ تو اب یہاں تنہا آنے جانے کے حوالے سے تو اسلام نے بہترین قوانین ہمیں عطا فرمائے۔ جہاں تنہا رہنا ہے وہاں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور جہاں سوسائٹی کے اندر رہنا ہے اسلام نے ہماری وہاں بھی رہنمائی فرمائی۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں ان سے کسی کو راحت ملتی ہے اور کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور مسلمانوں میں بھی چند لوگ تین کیٹیگری کے ایسے ہیں۔ ایک کیٹیگری میں وہ آتے ہیں جن سے سوسائٹی کو صرف راحت ہی راحت پہنچتی ہے، اور دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن سے دوسروں کو صرف تکلیفیں ہی پہنچتی ہیں، اور تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن سے لوگوں کو نہ تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی راحت پہنچتی ہے۔ تو یہ تین طبقے آج سوشل لائف کے اندر ہماری نظر آتے ہیں۔ اب یہاں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے آس پڑوس میں جتنے بھی گھر ہیں، آج ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی کوئی چیز ہم نے تکلیف کے طور پر دے دی یا لے لی تو کسی کا کیا بگڑ جانے والا ہے، لیکن اس چھوٹی سی تکلیف دینے کے اوپر بھی شریعت نے ہمارے اوپر پابندی لگائی کہ اگرچہ وہ تکلیف تمہاری نظر میں چھوٹی ہے لیکن شریعت کی نظر میں چھوٹی نہیں۔ مسلمان کو تکلیف دینے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے کہ آج ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں، آج ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو کہاں کہاں راحتیں فراہم کر رہے ہیں، آج ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو کہاں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آج ہم اپنی زندگی میں لوگوں کی کامیابی کے درمیان کہاں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ آج ہم یہ تصور کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ چونکہ کھیت کھلیان والے ہیں اس وجہ سے یہ مثال دے کر کے عرض کروں۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے مرید کے ساتھ جا رہے تھے، کھیت کے درمیان سے گزرے اور وہ گیہوں کا کھیت تھا، گندم جسے کہا جاتا ہے، گندم کا کھیت تھا۔ وہ جب اس بزرگ کے ساتھ مرید جانے لگا تو مرید نے ہاتھ لگایا ایک ڈالی کے اوپر اور اس کو چھو کر کے آگے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔
اب یہ چھونا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس سے کچھ نقصان نہیں ہو جانے والا، لیکن اس بزرگ کا نظریہ دیکھیں، اس بزرگ نے فوراً اس کو اس بات پر ٹوکا کہ تم نے اس ڈالی کو کیوں چھوا، تمہارے چھونے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہاں تم نے چھوا ہے بغیر مقصد کے چھوا ہے، جاؤ یہ جس کا کھیت ہے اس کے پاس جا کر کے معافی مانگو، جب وہ تمہیں معاف کرے گا تب رب تبارک و تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ اتنی چھوٹی جو ہماری نظر کے اندر کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، لیکن بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے اتنی چھوٹی سی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھائے، لیکن شریعت نے اس سے بھی منع فرمائے، تم جاؤ تم نے جتنا نقصان کیا ہے اس کے بارے میں اس کھیت والے سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب اس مرید نے کیا عرض کیا، حضور یہ میں نے صرف چھوا ہی تو ہے، نقصان کہاں ہو گیا، کہاں ڈالی جھک گئی ہے، کہاں ڈالی گر گئی ہے؟ تو اس بزرگ نے کیا ارشاد فرمایا، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرو۔ اس بزرگ نے ارشاد فرمایا اگر تم نے چھوا ہے اور تمہارے ہی چھونے کی مقدار اگر 1000 لوگ اسی ڈالی کو اس طریقے سے چھو کر کے چلے جائے، بتاؤ نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، یعنی 1000 لوگ اسی طریقے سے چھو کر کے نکل جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈالی یا تو ٹوٹ جائے گی یا گر جائے گی۔ اس بزرگ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا یہ عمل دیکھ کر کے کسی اور نے عمل کر لیا اور اسی طریقے سے اس کو دیکھ کر کے کسی اور نے عمل کر لیا، بتاؤ اس کھیت والے کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس بزرگ نے ارشاد فرمایا جاؤ معافی تلافی کر کے آؤ۔ یہ چھوٹی سی زندگی اور یہ چھوٹا سا نقصان جسے ہم نقصان تصور نہیں کرتے ہیں، اس بزرگ نے ارشاد فرمایا یہ آگے جا کر کے بہت بڑا نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ اس بزرگ نے صرف یہ حال کے حوالے سے نہیں سوچا کہ چلو ابھی کچھ نہیں ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن اس بزرگ نے فیوچر کے حوالے سے سوچا، مستقبل کے حوالے سے سوچا کہ اگر اس نے یہ عمل کیا ہے، اگر اسی طریقے سے 1000 لوگ آ کر کے عمل کریں گے، اس کھیت والے کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آج سوسائٹی کے اندر بھی دیکھ لیجیے آپ، جہاں کسی کا مکان بن رہا ہو، ریت پڑی ہوئی ہے، کپچی پڑی ہوئی ہے، سیمنٹ کی بوری پڑی ہوئی ہے، لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک تگاڑا لے جانے کے اندر اس کا کیا چلا جانے والا ہے، کپچی کے 2-4 ٹکڑے اٹھا لوں گا اس کا کیا چلا جانے والا ہے۔ لیکن ذرا سوچو فیوچر کے حوالے سے، ہم نے کپچی کے 2-4 ٹکڑے اٹھائے، اگر ہماری طرح 2-4 ٹکڑے اٹھا کر کے پوری سوسائٹی لے جائے اس کے پاس کیا باقی رہے گا؟ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ میرے اتنے ٹکڑے اٹھا لینے سے اس کا کیا نقصان ہو گیا، لیکن آگے کا جا کر کے سوچو کہ اگر میں نے اتنا اٹھایا ہے، اگر میرے عمل کرنے کے مطابق کسی اور نے یا پوری سوسائٹی نے اس طریقے سے عمل کیا، اس گھر والے کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو اس کے بارے میں فکر نہیں ہے، سوچئے اس حوالے سے اور فکر کیجئے، کسی کو تکلیف نہ دیجئے۔ اگر ہم سایہ کافر بھی ہے، اسلام نے اسے بھی تکلیف دینے سے منع فرمائے، اس کو بھی تکلیف نہ دو۔ تو اگر ہم سایہ کافر ہے اس کو تکلیف دینے سے منع فرمایا تو مسلمان ہے تو اس کو تکلیف دینے سے کتنا منع فرمایا ہوگا۔ لہذا ضروری ہے ہم اسلام کی جو باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ دوسری بات میں آپ کو سمجھاؤں یہاں پر خصوصیت کے ساتھ سنیے، یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب ہم راستہ چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی راستہ چلتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچے کو کچھ تھپڑ لگا دی یا کچھ ٹھوکر لگ گئی ہمارے پاؤں سے، اسے کیا ہو جانے والا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ وہ امام ہے جن کی دنیا کے اندر تقلید کی جاتی ہے اور الحمدللہ ہم انہی کے مقلدین میں سے ہیں۔ الحمدللہ یہ امام اعظم، انہیں امام اعظم یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ ایک مرتبہ خادموں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ چلتے چلتے بچے کے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی۔ اللہ اکبر، بچہ ٹھوکر لگی تو فوراً اس نے اپنی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ کہا، یا شیخ، اے شیخ، الا تخافوا، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ قیامت کے دن تم سے اس بارے میں حساب لیا جائے گا؟ اللہ اکبر، صرف بچے کو ٹھوکر لگی ہے اور امام اعظم سے اس بچے نے کیا کہا، حضور کیا آپ اس سے خوف نہیں کرتے، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ تم نے جو ٹھوکر لگائی ہے
اس ٹھوکر کا حساب بھی رب کی بارگاہ میں تم نے دینا پڑے گا، تم کیا جواب دو گے؟ حضرت امام اعظم نے جیسے ہی اس بچے کا یہ جملہ سنا فوراً بے ہوشی طاری ہو گئی اور زمین پر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو خادمین نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ بس اس بچے نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ آپ قیامت کے دن حساب دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا یہ بچہ ایسا لگتا تھا کہ اس کی غیبی آواز نے مجھے آواز دی ہے کہ تمہیں ضرور حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی ایسا نہ سمجھو کہ اگر ہم نے بچوں کو بھی تکلیف دے دی تو ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا، حساب ضرور لیا جائے گا۔ تکلیف چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کسی کو ہمیں تکلیف نہیں دینی ہے۔ اس وجہ سے تکلیف سے ہمیشہ گریز کرے، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو نفع فراہم کرے، راحت دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ راحت دیں گے ضرور رب تبارک و تعالی آپ کے لیے راحت کے راستے کھول دے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر میں مشکلیں نہیں آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر وسعتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ کوشش کیجئے کسی کو تکلیف نہ دیجئے۔ ایک اور بات میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی ہماری زبان کے اندر جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، اسے مفلس کہا جاتا ہے، فقیر، تنگ دست کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج لے کر کے آئے گا لیکن اس کے باوجود اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جہنم میں اس وجہ سے بھیجا جائے گا کہ وہ ظالم ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی یا جس کو گالی دی ہوگی یا جس پر تہمت لگائی ہوگی، اللہ رب العزت اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو عطا فرما دے گا، ان کو عطا فرما دے گا۔ اور جب اس کی طرف سے نیکیاں ختم ہو جائے گی اللہ ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دے گا، پھر اس کے بعد یہ گناہوں کا بوجھ لے کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تصور کیجئے آپ، کیا آج ہم اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے نہیں گزار رہے ہیں اپنی زندگی؟ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے لمحات نہیں گزار رہے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف ہے لیکن ہم چھوٹی سی تکلیف دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہو جانے والا۔ لیکن سوچئے آپ، اگر آپ بڑے نمازی ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، اگر آپ نے کسی بلی کو بھی باندھ کر کے رکھا ہوا ہے اگرچہ وہ جانور ہے لیکن اگر اسے آپ نے کھانا پانی نہیں دیا، قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ ساری عبادت تمہارے منہ کے اوپر مار دے گا۔ اس وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ اسلام نے ہمیں ایک امن کا گہوارہ عطا فرمایا ہے، ہمیں حفاظت والا گہوارہ عطا فرمایا، خود بھی محفوظ رہو، دوسروں کو بھی محفوظ رکھو۔ اسی وجہ سے آقا نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری بات کی شروعات ہی گالی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم اگر صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو جائے، ابھی میں یہاں بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ غصے پر تقریر کروں کہ غصے کو پی جانے کی فضیلت کیا ہے، لیکن اگر مجلس ختم ہونے کے بعد کسی کا پاؤں دوسرے کے اوپر آ جائے فوراً وہ تقریر ملیا میٹ ہو جائے گی اور فوراً وہ غصہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کیا، ہم نے ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کیا۔ محسوس کیجئے اور کسی کو تکلیف نہ دیجئے۔ تکلیف دینے کے حوالے سے ایک فرمان سن لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی۔ خارش یعنی کہ کھجلی مسلط کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو آواز دی جائے گی اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں مجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اس سے کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اللہ اکبر۔
آپ سوچیں اگر ہم نے آج یہاں اپنی سوسائٹی میں رہ کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت سنت، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھ لیجئے، تشریف رکھیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ ایک آخری بات پیش کر کے اپنے گفتگو ختم کروں کہ کبھی کبھی ہم کسی کے گھر مہمان چلے جاتے ہیں، اور مہمان جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہم بتا کر کے نہیں جاتے، اچانک پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کے گھر جانا چاہو تو پہلے سے اسے اطلاع دے دو، تاکہ وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنا انتظام کر دیں، تمہاری مہمان نوازی کا انتظام پہلے کریں۔ ورنہ کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ بیچارہ صاحب خانہ کسی اور جگہ نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہو۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ پہلے آپ اسے اطلاع دے دیں کہ میں تمہارے گھر آنے والا ہوں، تاکہ وہ تمہارے لیے بہترین انتظام کر دیں۔ اب اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم اس کے گھر میں داخل بھی ہو جاتے ہیں تو گھر میں جانے کے بعد چیزوں کو ٹٹولتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اس کا گھر ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے کپڑے ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا بسترہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے رہن سہن کا انداز ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو فوراً ہم ٹوک دیتے ہیں کہ تمہیں کپڑے سمیٹنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، یا پنکھا صاف کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں اس سے بھی منع فرمایا۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، یہ جملے بولنے سے پہلے تم کیوں صاف نہیں کر دیتے، تم کیوں کپڑے سمیٹ نہیں دیتے؟ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کا بسترہ، تم بھی اس کے بسترے پر بیٹھنے والے ہو، کم سے کم تم اس کے بسترے کو صاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی۔ اس وجہ سے کسی کے گھر جائیں تو اس کو تکلیف نہ دے۔ اگر صاحب خانہ نے کوئی چیز ہمیں پیش کی ہے تو پھر اس کے بعد پیش کردہ چیزوں کو تناول فرمائے یا نوش فرما لے، کھا لے یا پی لے، اس کے بعد ڈیمانڈ نہ کرے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر مہمان آئے، چند لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مہمان نوازی روٹی اور نمک کے ذریعہ فرمائی۔ سننا توجہ کے ساتھ، آج جو لوگ یہ مہمان بن کر کے کسی کے گھر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کچھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر ڈیمانڈ کرتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی نے کتنا پیارا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے ان کی مہمان نوازی روٹی اور نمک کے ذریعہ فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ حضور اگر اس کے اوپر پودینہ مل جائے تو بڑا بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اس میں ہمیں تھوڑا سا پودینہ مل جائے آپ کی طرف سے تو بہتر ہوگا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی چونکہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، غریب تھے، غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے تھے، اپنے گھر سے لوٹا اٹھایا، باہر گئے، لوٹا گروی رکھا اور پودینہ لے کر کے آئے اور مہمان کو عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب مہمان نے وہ کھانا تناول کرنے کے بعد دعا پڑھی، الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے عطا کردہ رزق پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ وہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے عطا کردہ رزق پر ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے ہی حضرت سیدنا سلمان فارسی نے یہ جملہ سنا، فوراً ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر تم نے قناعت کی ہوتی تو آج میرا لوٹا گروی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے قناعت کی ہوتی تو آج میرا لوٹا گروی نہ ہوتا۔ سبق کیا ملا کہ اگر ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جا رہے ہیں تو میزبان کو تکلیف نہ دے، جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو تناول کر لیجئے، کھا لیجئے یا پی لیجئے، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد مہمان نوازی کرنے والے کو دعائیں دے کر کے گھر سے رخصت ہو جائیے، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔